اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا جو الترکیب کی ویڈیو کلاسز کا سلسلہ چل رہا تھا تو وہ کچھ عرصے سے موقوف تھا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کیونکہ کوئی جو ہے وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ نہیں بن پا رہا تھا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ کوئی ایسا وقت جو ہے وہ متعین کر لیا جائے کہ جس میں جو ہے وہ ہم لوگ لائیو جو ہے وہ چلے جائیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ ایک روٹین بن جائے گی کہ اتنے وقت سے اتنے بجے تک جو ہے وہ مجھے پڑھانا ہی ہے اور جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہے، تو ایک وقت کی پابندی بھی ہو جائے گی، اور اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مستقل مزاجی والا بھی جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ پایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو المختصر یہ کہ ہمارا الترکیب کا جو ہے وہ سبق نمبر 11 تک جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا ہو گیا تھا۔ سبق نمبر 11 کا سلسلہ چل رہا تھا۔ سبق نمبر 11 میں دو حصے ہیں۔ یہ جو ہے وہ فاعل و نائب الفاعل سے متعلق جو و مفعول بھی، فاعل نائب الفاعل و مفعول بھی سے متعلق جو پہچان کے جو قواعد تھے اس سلسلے میں تقریباً اس میں جو ہے وہ شروع میں اس کو دو حصوں میں جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ تو شروع میں پہلے 8 قاعدے بیان کیے گئے ہیں، پھر اس میں جو دوسرا حصہ ہے اس میں مفعول بھی سے متعلقہ چند مخصوص قواعد جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اچھا، ان مخصوص قواعد میں سے بھی تقریباً 4 قاعدے الحمدللہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ویڈیو کلاسز موجود ہیں، اپلوڈ کر دی گئی ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہیں، پلے لسٹ میں جا کر آپ جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہے یہ سلسلہ جو ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اب لائیو کلاس کا، تو اس میں کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی 25 سے 30 منٹ کا دورانیہ رکھ کے روزانہ جو ہے وہ ہم لوگ اس میں جو ہے وہ تدریس کا سلسلہ یہ ہم لوگ جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو وہ آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ابھی قاعدہ نمبر 5 سے آج جو ہے وہ ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5 میں کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 5 میں جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، جو چیز بیان کی گئی ہے اس کا موضوع سخن یہ ہے، موضوع اصل میں کہ کیا عبارت سے کبھی مفعول کو حذف کیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں کیا جا سکتا۔ آسان سی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جملہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے۔ اگر جملہ فعلیہ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو جملہ فعلیہ میں جو ہے وہ کبھی 2 اور کبھی جو ہے وہ 3 جز ہوتے ہیں، یعنی کبھی فعل اور فاعل پر مشتمل ہوتا ہے، کبھی فعل اور فاعل اور مفعول تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو کہ مفعول کا تقاضا ہو بھی رہا ہو، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عبارت سے مفعول کو حذف کر دیا جائے قرینے کے باعث، یعنی پیچھے سے سیاق و سباق کو دیکھ کر آگے اور پیچھے سے جو ہے وہ اس طرح کا قرینہ جو ہے وہ پایا جائے کہ اگر ہم مفعول کو بیان نہ بھی کریں تو بھی مفہوم جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ بیان ہو جائے، لیکن ہو مفعول ہو اس کا، اور آپشنلی ہو کہ آپ مفعول کو بیان کرنا چاہیں تو آپ مفعول کو بیان بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں اس کی آپ کو اردو میں مثال دوں تو اس میں یہ ہوگا کہ جیسے میں یوں کہوں کہ جانور نے چارہ چرا، تو اب اس مثال میں جانور کیا ہے؟ وہ فاعل ہے، اور وہ کیا چر رہا ہے؟ وہ چارے کو چر رہا ہے، تو چارہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، اور چرنا کیا ہے؟ وہ اس کا فعل ہے۔ اچھا، اسی کی اگر میں آپ کو اس طرح سے ترکیب کروں کہ میں صرف یوں کہوں کہ جانور نے چرا، تو اب آپ خود بخود آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے کہ جانور نے کیا چرا ہوگا؟ جانور نے چارہ چرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس سیاق و سباق سے معلوم چل رہا ہے کہ اگر اس عبارت سے مفعول کو حذف بھی کر دیا جائے تو بالکل چلے گا۔ تو ہمارا موضوع سخن بھی یہی ہے کہ اگر عبارت سے مفعول کو حذف کر دیا جائے تو کیا ایسا جائز ہے یا نہیں؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے قرینے کے باعث؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کہ رعت الماشیۃ العشبہ، یہ اب میں آپ کو اس کی جو ہے وہ عربی بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ رعت جو ہے وہ فعل ہے، الماشیۃ اس میں جو ہے پیج نمبر 64 ہے، آپ آسانی کے لیے ترکیب کی کتاب بھی آپ جو ہے وہ اپنے پاس کھول کر رکھ سکتے ہیں۔ تو الماشیۃ جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، اور العشبہ، العشبہ کیا ہے؟ وہ بن رہا ہے مفعول۔ تو اب
اس میں سے کیا الاشبہ کو آپ حذف کر سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ہاں بالکل آپ جو ہے وہ حذف کر سکتے ہیں، کیونکہ عبارت جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس طرح کا سیاق و سباق پایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس مفعول کو حذف بھی کر دیں گے تو جو ہے وہ مفہوم مکمل ہو جائے گا۔ جیسے میں کہوں رعت الماشیۃ، جانور نے چرا، تو آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گی بات کیا چرا، الاشبہ، کیا چارے کو چرا ہے۔ تو المختصر یہ کہ ثابت ہو گیا کہ عبارت سے مفعول کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر اب اسی قاعدے کے دوسرے حصے کے اوپر آ جائیں، ہم نے پڑھ رکھا ہے ابتدائی کتب میں بہت بڑا ہے، افعال قلوب ہوتے ہیں۔ افعال قلوب جو ہے وہ کبھی متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ کبھی بصح مفعول بھی ہوتے ہیں، یعنی کبھی دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، عموماً دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، کبھی تین مفعولوں کا بھی جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں۔ تو افعال قلوب کے کچھ قواعد ایسے ہیں جو عام طور پر ہم مفعول بھی کے جو قواعد ہیں نا اس سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ وہاں پر پھر سوال کرنے کی حاجت ہوتی ہے، تو یہاں پر اسی قاعدے کے اندر اس بات کو بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ افعال قلوب میں بھی ایسا کرنا جائز ہے، یعنی اگر افعال قلوب میں بھی آپ سیاق و سباق کے پیش نظر اگر آپ مفعول کو حذف کریں گے تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے، اگر آپ ایک مفعول کو حذف کریں گے تو بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ دونوں مفعولوں کو آپ حذف کرنا چاہیں گے، کہاں پر؟ افعال قلوب میں اگر آپ دونوں مفعولوں کو بھی حذف کرنا چاہیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہو سکتی ہے۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک مثال ہے، ایک فعل ہے ظنّا یظنّ، ٹھیک ہے نا، ظا سے ظنّا یظنّ، اس کا معنی ہے گمان کرنا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ اچھا، افعال قلوب میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اب جیسے کہ میں یوں کہوں کہ تظن احدن مسافرن، تم نے گمان کیا، کیا گمان کیا؟ تم نے جو ہے وہ کسی ایک کو مسافر گمان کیا، احدن مسافرن، تو اس عبارت میں تظن احدن مسافرن میں تظن فعل ہے، اور یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور احدن یہ مفعول بہ اول ہے، اور مسافرن مفعول بہ ثانی ہے۔ اچھا، اگر اسی جملے کو، اگر یہ تو جملہ فعلیہ ہو گیا نا، تظن احدن مسافرن، اگر میں اسی جملے کو استفہامیہ بناؤں تو شروع میں حل حرف استفہام لے کر آ جاؤں گا، اور حل تظن احدن مسافرن، کیا تم نے گمان کیا کسی ایک کو مسافر گمان کیا؟ اب یہ سوالیہ ہو گیا۔ تو اب کیا اس عبارت میں سے اگر ہم چاہیں تو کیا ہم اس میں سے مفعول کو، جیسے تظن فعل ہے اور اس میں انت ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اور احدن مفعول بہ مفعول اول ہے، اور مسافرن مفعول بہ ثانی ہے، تو اب کیا یہاں سے میں اس کو حذف کر سکتا ہوں احدن کو، یا پھر میں جو ہے وہ میں مسافرن کو جو ہے وہ حذف کر سکتا ہوں جواب میں؟ جواب اگر میں دے رہا ہوں تو میں یوں کہوں گا اظن خالدن، ہاں ٹھیک ہے، میں نے گمان کیا خالدن۔ سوال میں کیا تھا؟ کیا تم نے کسی کو مسافر گمان کیا؟ اور میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں جواب میں یوں نہیں کہہ رہا نعم اظن خالدن مسافرن، میں یوں نہیں کہہ رہا کہ ہاں میں نے جو ہے وہ خالد کو مسافر گمان کیا، بلکہ اب میں مسافرن والا یہ جو مفعول ہے اس کو حذف کر دیا میں نے جواب دیتے ہوئے۔ میں نے کہا اظن خالدن، ہاں میں نے گمان کیا ہے کس کو؟ خالد کو۔ اب آپ خود ہی سمجھ گئے میں نے خالد کو کیا جو ہے وہ خالد کے بارے میں گمان کیا ہوگا، خالد کے بارے میں نے مسافر ہونے کا گمان کیا ہوگا، کیونکہ یہ والا قرینہ پایا جا رہا ہے کس میں؟ سوال کے اندر۔ جب مخاطب نے، سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو اس کے اندر یہ والی چیز موجود ہے کیا کہ کیا تم نے کسی کو مسافر گمان کیا؟ اب صرف میں اتنا کہہ دوں گا اظن خالدن، مجھے کہنا چاہیے اظن خالدن مسافرن، ہاں میں نے گمان کیا
خالد کو مسافر، لیکن اگر میں اتنا بھی کہہ دوں گا ایک مفعول کو حذف کر کے تو ایسا کرنا بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ای اظن خالدن مسافرن، اس کا معنی یہی ہوگا کہ ہاں میں نے خالد کو مسافر گمان کیا ہے۔ تو ثابت یہ ہو گیا کہ افعال قلوب میں سے بھی آپ جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں ان میں سے بھی آپ ایک مفعول کو آپ حذف کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر سیاق و سباق کے اعتبار سے دو مفعولوں کو بھی آپ جو ہے وہ حذف کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی والی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے، ان دونوں مثالوں کو، جیسے رعت الماشیۃ العشبہ، یہ والی مثال میں نے آپ کو سمجھا دی، بالکل اسی طریقے سے حل تظن احدا مسافرن، یہ والی مثال کے ذریعے سے بھی میں نے آپ کو یہ والا قاعدہ سمجھا دیا ہے۔ اچھا، کوشش یہ کریے گا کہ صرف اور صرف ڈیپینڈ یہ مت کیجیے گا کہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ ویڈیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کتاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور کتاب کھول کر اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ خاص طور پہ ویڈیوز جو ہے وہ بنائی بھی اسی وجہ سے گئی ہیں کہ تاکہ جو ایسے طلبہ ہیں جن کو مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں اور کہیں پڑھ رہے ہیں، تو ایز اے ٹیوشن جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، ان مسائل کو، ان قواعد کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیوز کا سہارا لے لیں اور جو ہے وہ اس طرح سے اپنے لیے آسانی جو ہے وہ پیدا کر دیں۔ اور پھر یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ کتاب میں بھی دیکھیں گے اور آپ ویڈیوز بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا۔ اس حوالے سے یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے لائیو کلاسز کا، کسی کا کوئی مشورہ ہو وہ آپ ہمارے گوش گزار کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر جو ہے وہ معقول مشورہ ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ ہم اس پر عمل کر لیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی پرابلم اگر نظر آ رہی ہے، جیسے ویڈیو میں کوئی چیز مطلب جو ہے وہ پرابلم کر رہی ہے، آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہی، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ ہو سکتی تھیں تو کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آڈیو کے اوپر خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اچھا مائک لے کر ہم لوگ جو ہے اچھے مائک کا انتخاب کر کے اچھی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ ہو، مفید معقول مشورہ ہو اس سے بڑھ کر، تو آپ ضرور بتائیے گا۔ اگر آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا آواز میں کچھ خرابی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ اس حوالے سے بھی کوئی اچھا معقول جو ہے وہ مشورہ عنایت فرما سکتے ہیں۔ تو آج چونکہ بہت عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج ہم لوگ ٹرائل کے طور کے اوپر ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ ایک ویڈیو تو بنائیں اور اس کو اپلوڈ تو کریں، لائیو جانے کی کوشش تو کریں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا یہ حصہ پایا تکمیل تک اللہ کی رحمت سے پہنچ گیا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل بنائیں گے، اور ٹائم ٹیبل بنانے میں ہم کیا کریں گے کہ 25 سے 30 منٹ کا دورانیہ ہوگا، اور اسی طرح سے ہم لوگ روزانہ جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور اس میں ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈیول آپ کو بنا کر دے دیں گے، اور ویسے بھی بعد میں ویڈیو اپلوڈ بھی ہو جائے گی تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہے۔ اچھا، صرف اسی پر اکتفا نہیں کریں گے، مطلب مختلف اوقات کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ایک پیریڈ ہم صبح میں پڑھا لیں یا 2 پیریڈ صبح میں پڑھا لیں فجر کے بعد، کچھ عصر کے بعد ہو جائیں، کچھ مغرب کے بعد ہو جائیں۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنے جو ہے وہ اوقات کو بڑھائیں، اور کتابیں بھی جو ہے وہ درس نظامی کی وہ زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد، جو ایک تو خاص طور پہ جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارا ترکیب القرآن کا، ہدایت النحو کا، اور ہدایت الصرف ابھی کچھ باقی ہے، اس کے سلسلے کو ہم لوگوں نے لے کر چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم لوگ لے کر چلیں گے۔ النحو الکبیر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیتا ہوں، النحو الکبیر تقریباً مکمل ہو گئی ہے، اور شروع میعات عامل مکمل ہو گئی ہے، ترکیب القرآن سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہے، 30واں پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے، 29واں سپارہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ ساری ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو میرے چینل کے اوپر جو ہے وہ مصباح القرآن ٹیچرز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ساری بالکل فری آف کاسٹ ایزیلی آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی۔ اگر نہ ملے تو آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج جو ہے وہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی جہاں تک بھی ہو سکے گا آپ کو ضرور آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو بس آج یہیں پر ہی اپنے اس لیکچر کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.